اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شان میں لکھے جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ تو نعت کی تعریف آپ کو زبانی یاد کرنا ہے اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ ہم کلاس روم میں پڑھیں گے۔ نیکسٹ یہاں سے آپ کو مشق سٹارٹ کرنی ہے۔ 1 نمبر پڑھیے اور سمجھیے، جیسا کتاب میں لکھا گیا ہے الفاظ اور اس کے معنی بالکل ویسا ہی لکھنا ہے۔ نیکسٹ غور کیجئے، اس میں بھی چند الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، اس میں بھی جیسا دیا گیا ہے بالکل ویسا ہی لکھیں۔ نیکسٹ ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے۔ الفاظ بریکٹس میں دیے گئے ہیں، بس وہاں سے جو مناسب الفاظ ہیں وہ اٹھا کر آپ کو کھانا پوری میں پر کرنا ہے۔ پہلا ہے ڈیش پیام محمد، ہے شان تجلی پیام محمد، ڈیش نے بھیجا سلام محمد، فرشتوں نے بھیجا سلام محمد، یہ کل کائنات جہاں دو جہاں سب، سرے انتہائے مکاں لا مکاں تک۔ یہاں پر انتہائے آئے گا 4 نمبر میں۔ 5 نمبر نہاں ذرے ذرے میں نام محمد۔ تو یہ ہو گئی کھانا پوری۔ نیکسٹ سوالات بک سے لکھ لیں اور جوابات کے میں فوٹوز بھیجوں گی، جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کس نے بھیجا؟ اس کا جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں نے سلام بھیجا۔ نیکسٹ ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر نے کن معنوں میں یاد کیا؟ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نے معراج پیما، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے اور تجلیات الہی کا نظارہ کر کے اس کا ذکر اپنی امت کے لیے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کل کائنات کس نے بنائی؟ کل کائنات اللہ رب العزت نے بنائی۔ ان کی ضد لکھیے۔ زمین، آسمان، ابتدا، انتہا، مکاں، لامکاں، عیاں، نہاں، فانی، باقی۔ عیاں کا مطلب ہے ظاہر، نہاں کا مطلب ہے پوشیدہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ان کے واحد جمع لکھیے۔ جہاں پر واحد ہے وہاں پر جمع لکھنا ہے، جہاں پر جمع دیا گیا ہے وہاں پر واحد لکھنا ہے۔ جیسا کہ ذرہ، ذرے، فرشتہ، فرشتے، فلک، فلکیات، پیامات، یہاں پر جمع دیا گیا ہے پیامات، اس کا واحد آپ کو لکھنا ہے پیام، شے، اشیاء۔ نیکسٹ درج ذیل چوکھٹے سے حروف چن کر مناسب الفاظ بنائیں۔ تو ان چوکھٹوں سے آپ کو الفاظ بنانا ہے حروف کو چن کر۔ امن، پہلی لائن میں 2 الفاظ بنتے ہیں، امن اور نعت۔ دوسری لائن میں بنتا ہے ورق، ازل۔ تیسری لائن میں بنتا ہے دوا، امام۔ اور چوتھی لائن میں بنتا ہے لامکاں، مکان۔ اور 5ویں لائن میں بنتا ہے معراج، اور 6ٹھی لائن میں بنتا ہے کائنات۔ تو یہ ہو گئے 10 الفاظ۔ نیکسٹ مثال کے مطابق خاکے میں دیے گئے حروف کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ بنائیے۔ یہاں پر حروف دیے گئے ہیں اور ایک الفاظ بنا کر انہوں نے دکھایا بھی ہے، شکار، جو کہ مثلث کی شکل میں ہے۔ ان حروف کو اگر جوڑا جائے تو اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے شکار۔ اس کے بعد مربع دیا گیا ہے، مربع میں جو حرف ہیں اس سے لفظ بنتا ہے انجمن۔ پھر یہاں پر ایک دائرہ دیا گیا ہے، دائرے میں جو حرف ہیں اس سے الفاظ بنتا ہے معلومات۔ اس کے بعد 5 ضلعوں والی شکل مخمس دی گئی ہے، اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے شرارت۔ نیکسٹ سبق ہے سبق نمبر 3 اخلاقیات۔ اس کا خلاصہ میں کلاس روم میں سمجھاؤں گی۔ اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں سے شروع کرنا ہے، 1 نمبر سے پڑھیے اور سمجھیے، الفاظ اور معنی لکھ لیں۔
نیکسٹ آپ پھر دیا گیا ہے، سمجھیے، جو کہ تھوڑے مشکل الفاظ ہیں، پہلے والوں سے بھی مشکل ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھنا ہے۔ نمبر 3 ہے کوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے کھانا پوری کیجیے۔ جو بریکٹ میں الفاظ دیے گئے ہیں اسے ہی چن کر کھانا پوری کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی ڈیش کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور مسکینوں سے ڈیش کا سلوک فرمایا، ہمدردی کا سلوک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ڈیش کا نمونہ ہے، حسن اخلاق کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق کی گرویدہ ہو گئی۔ گرویدہ مطلب قائل، فین۔ نیکسٹ، مثال کے مطابق مناسب لفظ کا انتخاب کیجیے اور لکھیے۔ مثال ہے صبر، صبر کرنے والے کو کہا جاتا ہے صابر۔ نیکسٹ ہے جبر، جبر کرنے والے کو کہا جاتا ہے جابر۔ جابر بریکٹ میں ہے، بریکٹ میں سے لے کر خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ حکم، حکم دینے والے کو کہا جاتا ہے حاکم۔ ظلم، ظلم کرنے والے کو کہا جاتا ہے ظالم۔ علم، علم رکھنے والے کو کہا جاتا ہے عالم۔ اس کے بعد سوالات لکھ لیں کتاب سے اور اس کے جوابات میں لکھ کر بھیجوں گی، وہاں سے آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اللہ کے پیغمبروں نے کیا سبق دیا؟ اللہ کے پیغمبروں نے آپس میں پیار و محبت سے پیش آنے اور مل جل کر رہنے کا سبق دیا۔ نیکسٹ ہے، آپ نے ستانے والوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک فرمایا اور ہمدردی کی۔ نمبر 3، بڑھیا کا روزانہ کا عمل کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو بڑھیا کوڑا کچرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتی تھی۔ نمبر 4، بڑھیا نے کچرا پھینکنا کیوں بند کر دیا؟ اس کا جواب، بڑھیا بیمار ہو گئی اس لیے کچرا پھینکنا بند کر دیا۔ نمبر 5، بڑھیا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک رہا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بڑھیا بیمار ہے اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی تیمارداری کی اور اس کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر روشنی ڈالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و محبت سے رہنے اور ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کی۔ غریبوں، بے کسوں، یتیموں اور مسکینوں سے ہمدردی کا سلوک فرمایا۔ اپنے عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار سے انسانیت کا سبق دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر شروع ہوتے ہیں مذکر مؤنث۔ مثال کے مطابق مذکر اور مؤنث لکھیے۔ بڑھیا، بوڑھی یہاں پر غلط دیا گیا ہے، اصل میں یہاں پر ہونا چاہیے تھا بوڑھا، تو یہاں پر بوڑھا لکھیں۔ مؤنث میں بوڑھی، لڑکا لڑکی، بچہ بچی، مرد عورت، بیٹا بیٹی۔ اس کے بعد مثال کے مطابق غیر متعلق الفاظ کے اطراف دائرہ بنائیے۔ غیر متعلق الفاظ جاننا پہلے بہت ضروری ہے۔ غیر متعلق لفظ وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ گروپ سے تعلق نہیں رکھتا۔ الفاظ ایک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب ایک معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ایک لفظ ہوتا ہے جو ان سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مٹی، زمین، پتھر، تارے۔ اگر سوچا جائے تو مٹی، زمین، پتھر یہ تینوں چیزیں زمین پر موجود ہیں اور تارے جو ہے آسمان میں ہوتے ہیں، اس لیے تارے کو راؤنڈ کیا گیا ہے اور اسے الگ کر دیا گیا ہے اور اسے غیر متعلق لفظ کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نظر، کچرا، آنکھ، اندھا۔ نظر، کچرا، آنکھ یہ تینوں جو ہے آنکھوں سے تعلق رکھنے والی نظر، آنکھ، اندھا۔ نظر، آنکھ، اندھا یہ تینوں آنکھوں سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور کچرا جو ہے وہ الگ ہے جو ان میں جمع نہیں ہوتا ہے، تو کچرے کو
گول کر دے، راؤنڈ کر دے، کچرے کے اطراف دائرہ بنائیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے دوڑنا، نیند، آرام، لیٹنا. نیند، آرام، لیٹنا یہ تینوں جو ہے آرام سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور دوڑنا جو ہے وہ ایک الگ معنی دیتا ہے، وہ ایک الگ ایکٹیویٹی ہے، ایک الگ سرگرمی ہے. تو دوڑنا کو راؤنڈ کر دیں. نیکسٹ ہے مثال کے مطابق اسداد لکھیے. تو پہلا لفظ ہے اچھا، اس کا ضد ہے برا، غریب، امیر، محبت، نفرت، دعا، بد دعا، چھوٹا، بڑا، اعلیٰ، ادنیٰ. نمبر 9، کوسین میں دیے گئے مناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل عبارت کو مکمل کیجیے. یہاں پر ایک عبارت دی گئی ہے، اس کو پڑھنا ہے اور یہاں سے ایک ایک لفظ اٹھا کر، مناسب لفظ اٹھا کر خالی جگہ میں بھرتی کرنا ہے. تو میں یہاں پر پڑھتے جاؤں گی، آپ دھیان سے سنیں اور وہی لفظ اس خالی جگہ میں بھرتی کریں. ایک مرتبہ ایک بہت غریب عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی. 2 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی ساتھ تھیں. گھر میں اس وقت کچھ نہ تھا، بس ایک کھجور زمین پر پڑی ہوئی تھی، وہی اٹھا کر دے دی. عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کو دے دیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غریب عورت کا قصہ بیان کیا. سن کر فرمایا، جس کو خدا اولاد کی محبت میں ڈالے اور ان کا حق بجا لائے، وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا. ماں بچوں کی محبت. یہ واقعات سن کر اور اس قسم کے مناظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے تھے. تو ٹھیک ہے، یہ ہیں 2 اسباق کی مشق، یہ آپ کمپلیٹ کر لیں لکھ کر. ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ.